الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في موضع آخر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہے جو ہم تمام کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے خدمت اقدس میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم چیز کی طرف ہم تمام کو متوجہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ آپ لوگ جو ہے اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور جو ایمان لائے یوم آخرت پر، والملائکتی، فرشتوں پر، والکتاب، اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان پر، والنبیین، اور جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے گئے ان پر ایمان لائے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنین وہ ہیں کہ وہ مال سے محبت رکھنے کے باوجود اپنا مال جو ہے اپنے قریب رشتہ داروں کو جو خاص طور سے ضرورت مند ہیں ان کو دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے یتیموں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، مسافروں کو دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومنین وہ ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو وعدہ اللہ سے اور مخلوق سے کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، تنگی کے موقع پر اور پریشانی کے موقع پر، اور خاص طور سے جب دشمنان اسلام کے خلاف جب کھڑے ہوتے ہیں اس موقع پر وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے یہاں جو ہے متقی ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک مقصد یہ رکھا کہ انسان جو ہے اللہ کی عبادت کرے۔ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی عبادت کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ مقصد صرف عبادت کرنا نہیں بلکہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے دوسرے انسانوں کی خدمت کرے، دوسروں کی مدد کرے، اللہ کا بھی حق ادا کرے، ساتھ ہی ساتھ جو مخلوق ہے، جو انسانیت ہے، یہ پوری کی پوری اللہ کی یہ کنبہ ہے اور اللہ کی گویا عیال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پوری کی پوری مخلوق، پوری انسانیت جو ہے میرا کنبہ ہے، اور جو میرے لوگوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، اچھائی کا معاملہ کرے گا اور ان کو نفع دلانے کی کوشش کرے گا، وہ بہت ہی بہترین بندہ ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ الخلق عیال اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق پوری کے پوری اللہ کی اہل ہے، اور اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو اللہ کے مخلوق کو بہت ہی زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ تو یہ احادیث اور قرآن کی آیتیں یہ بتلاتی ہے کہ خدمت خلق جو ہے یہ ایک بہت اہم ترین شعبہ ہے، جس کے اندر انسانوں کو بہت ہی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم باریکی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی یہی بتاتی ہے کہ آپ نے اپنے زندگی میں لوگوں کی بھلائی چاہا، اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اور لوگوں کے خیر خواہی کے لیے آپ نے پوری زندگی وقف کر دی ہے۔ نبوت تو آپ کو 40 سال کے بعد ملی، لیکن آپ تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نبوت ملنے تک کیا کام کیا، تو تاریخ یہی کہتی ہے کہ آپ نے کمزوروں کی مدد کی، آپ نے بیواؤں کی مدد کی، اور آپ نے امانت داری کے ساتھ قوم کی خدمت کی۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایک چھوٹا بھی آدمی کسی قوم کا آتا اور یہ کہتا کہ اے محمد میرا یہ کام ہے، آپ یہ کام کر دیجئے، تو فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہتے اور اس کا کام کرتے۔ اور آپ نے صحابہ کو یہی درس دیا کہ دیکھو لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ معزز سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں جس سے ہم تمام کو یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت ملنے سے پہلے بھی بہت ہی زیادہ خدمت خلق کیا، اور انسانیت کی ہمدردی کے کام کیے، اور لوگوں کے نفع بخش کے کام کیے۔ اور خاص طور سے جب نبوت سے سرفراز کیا گیا اس کے بعد تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور ہی زیادہ بالکل بڑھ چڑھ کر خدمت خلق میں حصہ لیا۔ خدمت خلق ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنے اسلام کو غیروں میں پیش کر سکتے ہیں۔ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہماری تجارت، ہمارے اصول، ہمارے معاملات، ہمارے لین دین اگر اسلام کے موافق ہے، دین کے موافق ہے، تو آپ کا طرز عمل ہی لوگوں کو یہ بتلائے گا کہ آج کے زمانے میں بھی صحیح معاملات کرنے والے اگر کوئی ہے تو وہ محمد کے دیوانے ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ اگر آپ صحیح معنی میں تجارت کریں گے، معاملات کو اپنائیں گے، وعدے کو پورا کریں گے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، تو پوری انسانیت یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ ان سے بڑھ کر کوئی اور بہتر انسان نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے میں کون سے واقعات کو رکھوں کہ خدمت خلق کا جو عنوان ہے ایک بڑا لمبا چوڑا عنوان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کمزوروں کی بہت ہی زیادہ مدد کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی ضعیف ہے تو اس کا بوجھ اپنے اوپر اٹھاتے تھے، اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ پریشان حال ہے اور آپ کے سامنے آ کر خدمت میں آ کر پیش کرتا تو آپ کو اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک کہ آپ اس کا کام نہیں کر دیتے تھے۔ اور جب سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب وحی اتری غار حرا میں، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے بہت ہی زیادہ یہ ہو کر حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ خدیجہ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، وہ فرشتہ میرے اوپر وحی لے کر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی ذرا گھبرائے ہوئے تھے، اس لیے کہ وحی جو ہوتی تھی بہت ہی وزنی اور بہت ہی ثقیل ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب پہلی مرتبہ وحی آئی تو آپ پسینے سے شرابور ہو گئے اور حضرت خدیجہ کے پاس آئے۔ تو اس موقع پہ حضرت خدیجہ نے یہ کہا کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، ضعفاء کا خیال کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، اور آپ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ اور جو شخص ایسے اخلاق اور ایسی زندگی گزارتا ہے اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تسلی کس نے دی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ایک ایسا خطبہ دیا جس کے اندر آپ نے پوری انسانیت کو مد نظر رکھا اور مسلمانوں کو یہ کہا کہ دیکھو تمہارے لیے ضروری ہے کہ جہاں بھی انسان ہو ان کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا، ہمدردی کا معاملہ کرنا اور ان کے حق میں مدد کا معاملہ کرنا، یہ تمہاری اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔
یہ کیا اسباق ہیں، یہ کیا نصیحت ہے، یہ کیا پیغام ہے؟ یہ پیغام یہی دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی انسان ہو، انسانیت کے بنیاد پر ان کو نفع پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ مسلمان تو دور کی بات، اگر انسان ہے تو اس انسان کا بھی ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، اور اس کے جو پریشانیاں ہیں اس کو پریشانیوں کو دور کرنے کی کوششیں کی جائے۔ بخاری شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی جو بدکار تھی اور وہ بہت بڑی گنہگار تھی۔ ایک مرتبہ وہ جنگل سے آ رہی تھی تو اس کو سخت اور شدید پیاس لگی، اور وہاں پر کنویں کو اس نے تلاش کیا۔ کنویں کے اوپر کوئی ڈول نہیں تھا، کوئی رسی نہیں تھی، تو اس نے اپنے اوڑھنی کو ذرا پھاڑ کر لمبا کیا اور اپنا جو موزہ، جو جوتا پہنی ہوئی تھی چمڑے کا، اس کو ڈول کی صورت میں بنایا اور اس کو کنویں میں ڈالا، اور اس کے ساتھ جب پانی پی لیا تو ذرا سا اس کو سکون محسوس ہوا۔ ذرا آگے کیا دیکھتی ہے کہ ایک پیاسا کتا ہے جس کو پیاس شدید لگی ہوئی ہے، زبان باہر نکال رہا ہے، اور اس کے پیتے ہوئے جو پانی زمین پر گرا تھا جس کی وجہ سے زمین گیلی ہوئی تھی وہ اس زمین کو چاٹ رہا تھا۔ تو اس نے سوچا جس طریقے سے مجھے شدید پیاس لگی تھی اس کو بھی پیاس لگی ہے۔ اس نے فوراً اور ایک مرتبہ اپنے اوڑھنی اور اپنے موزے کے ذریعے سے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ ذرا سوچئے کہ اگر جانوروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جاتا ہے، ہمدردی کا معاملہ کیا جاتا ہے اور ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کام کرنے پر ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے کیا انسان کی بنیاد ہونے پر اگر ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں گے، ان کی خدمت کریں گے اور ان کی تیمارداری کریں گے اور ان کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو کیا اللہ ہم سے محبت نہیں فرمائے گا؟ ضرور بھی ضرور فرمائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت بھی یہی کہتی ہے کہ مسلمانوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم خدمت خلق کے اندر آگے آگے رہو، پیش پیش رہو۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی؟ حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے جس عمل کو بھی دیکھتے فوراً اس پر عمل کرتے تھے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہمارے محبوب نے اور ہمارے حبیب نے جو کام کیا ہے وہ کام ہم بھی کریں۔ یہ حضرات صحابہ کی پسندیدہ سنت تھی۔ حضرات صحابہ ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی نے کیا اس کو کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرات صحابہ کی زندگی کو بھی پڑھ لیجئے، بے شمار واقعات ہیں کہ حضرات صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت خالد بن ولید ہے، حضرت عمرو بن عاص ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، بے شمار صحابہ کرام ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اور 10 صحابہ تو وہ تھے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں رہتے ہوئے ان کا نام لے کر کہا تھا کہ تم جنتی تم جنتی۔ ویسے صحابہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی آپ زندگی کو پڑھ لیجئے، انہوں نے بھی انسانیت کی خدمت کی ہے، خدمت خلق کیا ہے، اور وہ اپنے کاموں کو پورے انسانیت کے لیے کیا کرتے تھے اور چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ تھے تو آپ نے ایک رجسٹر بنایا تھا جس کے اندر نام لکھا گیا تھا کہ یہ لوگ ضعیف ہیں، یہ بیوہ ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ یتیم ہیں، ان کی خدمت کرنے والا فلاں 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 فلاں۔ ایک حضرت عمر بن خطاب نے جب اس رجسٹر کو دیکھا تو اس رجسٹر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ مدینے میں ایک بیوہ ہے جو بہت ہی زیادہ کمزور ہے، اور اس کی خدمت گزار کے آگے جو ہے نام نہیں لکھا گیا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ چلو یہ خدمت میں کرتا ہوں۔ جب وہ شام کو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس بڑھیا سے کہا کہ میں عمر ہوں، اگر آپ کو کچھ کام ہو تو کہہ دیجئے، پانی لا کر دوں گا، جھاڑو لگاؤں گا، کچھ ہو تو کہہ دیجئے۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ تم کون عمر ہو؟ میرے پاس جو خدمت کرنے والا آتا تھا ہمیشہ وہ آیا اور خدمت کر کے چلا گیا۔ عمر فاروق پریشان ہوئے کہ اس رجسٹر میں خدمت کرنے والے کا نام بھی موجود نہیں ہے، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے سے پہلے ایک شخص آ کر خدمت کر کے چلا گیا، اور وہ کیسا اللہ کا ولی ہے کہ اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے دن جو ہے حضرت عمر فاروق اور جو ہے ذرا وقت سے پہلے جا کر ٹھہر جاتے ہیں، اور جب وہاں جا کر آواز دیتے ہیں تو بڑھیا پھر وہی کہتی ہے کہ جو کام کرنے والا تھا وہ آیا، پانی بھرا، اس نے گھر کی صفائی کی اور وہ چلا گیا۔ اب یہ پریشان ہوتے ہیں اور ٹھان لیتے ہیں کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو آج پکڑ کر ہی رہوں گا۔
جب تمام لوگ سو جاتے ہیں اسی وقت سے حضرت عمر فاروق جو ہوتے ہیں راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھتے کیا ہیں کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو ایک شخص اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے بغیر چپل کے اور آتا ہے اور اس بڑھیا کے گھر کے قریب پہنچتا ہے تو عمر فاروق اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں. لیکن جب بہت ہی زیادہ اصرار کرتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ خلیفہ ہیں، وقت کے خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں، جو آدھی رات میں جا کر اس بڑھیا کی، اس ضعیف کی مدد کرتے ہیں اور اس کے گھر کے جو بھی چیزیں ہیں اور جو بھی کام ہیں ان کام کو پورے انجام دے کر واپس آ جاتے ہیں. عمر فاروق نے یہ کہا کہ دیکھو خلیفۃ المؤمنین، آپ کے اعمال تو بہت زیادہ ہیں، میں کبھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات ہے کہ آپ بغیر چپل کے کیوں آئے ہیں؟ تو جواب سننے کے قابل ہے. عمر فاروق کو حضرت ابو بکر صدیق یہ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ اب آدھی رات کا موقع ہے، اگر میں چپل پہن کر چلوں گا، اگر کہیں تیز بھی چل دیا تو میرے پاؤں کے چلنے کی وجہ سے چپل کی آواز ہوگی اور لوگ جو آرام کر رہے ہیں ان کے آرام میں خلل ہوگا. مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے چلنے سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ وقت کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، لیکن لوگوں کی اور رعایا کی اتنا زیادہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے چلنے سے کہیں نیند میں خلل نہ پڑے. ایسے ہوتے ہیں وقت کے خلیفہ، ایسے ہوتے ہیں قوم کی خدمت کرنے والے. معزز سامعین، عمر فاروق کے بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ بڑے طاقتور تھے اور آپ کے اندر شدت کا غصہ تھا اور آپ بہت ہی زیادہ پہلوان تھے، لیکن آپ بھی چھپ چھپا کر لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں اتنے واقعات ہیں، میرا ذہن کام نہیں کر رہا کہ میں آپ کے سامنے ان کے کون سے واقعات کو پیش رکھوں. الغرض ہمارے صحابہ کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ صحابہ نے انسانیت کے بنیاد پر اپنی زندگی لگا دی اور لوگوں کے کام کیے اور لوگوں کی خدمت کی، صرف اس بحث اس بنیاد پر کہ وہ ایک انسان ہیں. ان کے اخلاق کو دیکھ کر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. اس لیے کہ اگر ہم کسی کا کام کر دیتے ہیں، کسی کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں، اس شخص کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ ہمارے مومنین کا کام ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اس میدان میں ہم سے زیادہ غیر لگے ہوئے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ اپنے مذہب، جو ان کے مذاہب باطل ہیں، اس کی وہ محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کو سیدھے راستے سے بھی ہٹا رہے ہیں. آپ عیسائیوں کے بارے میں پڑھ لیجئے کہ عیسائی جو ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ وہ اس خدمت خلق کے فیلڈ میں آگے بڑھے ہوئے ہیں. وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں اور ان کے بچوں کو اسکول میں تعلیم دلاتے ہیں اور ان کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سادہ قسم کے، سادہ ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی خدمت اس سے متاثر ہو کر وہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خدمت کر کے لوگوں کو اسلام میں لائیے، اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام مسلمانوں کا تھا، یہ کام ہم مومنین کا تھا، یہ ہمارے بڑوں نے اس کو کیا ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج ہندوستان کے جو نفرت کا ماحول چل رہا ہے، ایسے ماحول میں مجھے اور آپ کو خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی نے یہی کہا ہے اور مذہب یہی سکھاتا ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچایا جائے محض انسانیت کی بنیاد پر. یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ مسلمان ہو تو نفع پہنچے، ایسا نہیں، بلکہ اگر انسان ہے تو انسان ہونے کے ناطے ہم کو چاہیے کہ ایک دوسرے انسان کا ہم ادب کریں، احترام کریں اور اس کے مشکل حالات میں اور اس کے مصائب میں ہم ساتھ میں رہیں گے اور جتنی اب سے کوشش ہو سکتی ہے کریں گے. تو اس کے وجہ سے سب سے پہلے اہم فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہم سے محبت فرمائیں گے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام کے خلاف جو نفرت کا ماحول ہے اور زہر جو اگلا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ ختم ہوگا. ایک بادشاہ گزرے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. ایک مرتبہ وہ رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ان کے کمرے میں ایک شخص جو ہے کچھ لکھ رہا ہے، ایک رجسٹر بنا رہا ہے، فہرست بنا رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ کے جانب سے بھیجا گیا ہوں، میں ایک فہرست بنا رہا ہوں. حضرت ابراہیم نے پوچھا یہ فہرست کن احباب کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ فہرست ان احباب کی ہے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا اس کے اندر میرا بھی نام ہے؟ تو اس نے کہا آپ کا نام کہاں سے ہو سکتا ہے، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کا نام تو اس کے اندر موجود نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا ایک کام یہ کرو، میرا نام ان لوگوں میں لکھ دو کہ ابراہیم وہ ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا ہے. اللہ سے محبت کرنے والا تو نہیں، لیکن اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والوں میں ابراہیم کا نام لکھ دو. چنانچہ اس واقعے کے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے
کہ پھر ویسا ہی خواب دیکھا اور اسی شخص کو ایک مخصوص حالت میں کچھ لکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، ایک فہرست بنا رہا ہوں۔ پوچھے کہ کس کی فہرست بنا رہے ہیں؟ یہ میں فہرست ان لوگوں کی بنا رہا ہوں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں، جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ پوچھا کہ اس کے اندر ابراہیم کا نام ہے؟ تو اس نے کہا سب سے پہلے تمہارا نام ہے، اس لیے کہ اللہ کو جو ہے محبت اس بندے سے ہوتی ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تم نے اس سے پہلے یہ لکھا تھا کہ ابراہیم وہ ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو سن لو ابراہیم جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ وقت کے بادشاہ تھے۔ معزز سامعین کرام، خدمت خلق یہ ہماری جو ہے بہت ہی اہم ترین سنت ہے جس کو آج ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی خدمت بھی کرتا ہے، کوئی لوگوں کو نفع بھی پہنچاتا ہے، تو آج کے حالات یہ ہے کہ تھوڑا دیتا ہے اور بہت ہی زیادہ اس کی پبلسٹی کرتا ہے، فوٹو لیتا ہے، ویڈیو بناتا ہے اور اپنا اس چھوٹے سے کام کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں اور یہ نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس کاموں سے باز رہے، ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کے لیے کام کرے، اس لیے کہ اللہ ہمارے کاموں کو دیکھنے والا ہے، اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے خاندان کو نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے نیتوں کو دیکھتا ہے کہ ہم کس نیت سے کام کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدمت خلق ایک ایسا مؤثر طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آج بھی ہم غیر مسلموں میں اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا صحیح معنی پیش کر سکتے ہیں اور اسلام کو صحیح انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک بات بتا کر انشاءاللہ اپنی تقریر کو مکمل کر لوں گا۔ بہت سارے بڑے بڑے علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ بہت سارے ان لوگوں کی تجارت سے پھیلا ہے جنہوں نے صحیح معنی میں تجارت کی ہے، اس لیے کہ میں اور آپ اگر غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے جائیں گے تو بہت سارے مسائل پیش آئیں گے، لیکن جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، ایک بازار میں جاتے ہیں، وہاں پر بہت سارے پورے طبقے کے لوگ آتے ہیں، وہاں پر مسلم بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ اگر ہماری تجارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہوگی، ہمارا لین دین کا معاملہ صحیح ہوگا اور ہم سچائی کے ساتھ تجارت کریں گے اور ہم امانت داری کے ساتھ تجارت کریں گے تو وہ ہماری تجارت کو دیکھ کر وہ فوراً ہم سے قریب ہوگا، اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں کہ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ تاریخ یہی کہے گی کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں اور اسی طریقے سے وہ احباب جو پکے مومن تھے، جب انہوں نے تجارت کے ذریعے سے بستیوں کو گئے، بڑے بڑے کنٹریوں کو گئے، وہاں پر صحیح معنی میں تجارت کی اور اسلام کا صحیح معنی میں وہاں پر پرچار کیا اور بتایا کہ اسلام کیا کہتا ہے، تو ان لوگوں نے جب ان کی تجارت کو دیکھا، ان کے قریب آئے اور اسلام کو پڑھا اور مسلمانوں کے ساتھ رہ کر جب انہوں نے دیکھا تو ان کے دل نے یہی بات کہی کہ ہاں اگر اس دنیا کے اندر کوئی مذہب سچا ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اسی لیے میری بھی آپ حضرات سے درخواست ہے اور پوری مومنین سے یہ درخواست ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہماری تجارت صاف ہو، ہمارا لین دین کا معاملہ صاف ہو اور ہمارا جو بھی کام ہو وہ محض اللہ کے لیے ہو، اور ہماری تجارت میں کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچے، کبھی دھوکہ نہ ہو۔ تو میں قسم خدا کی کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملے گا تو آپ کی محبت، اسلام کی محبت، قرآن کی محبت، محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں جاگے گی اور وہ اسلام سے قریب ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہمارے حالات یہ ہیں، سننے کو یہ آ رہا ہے کہ آج کل معاملات میں جو ہے مسلمانوں سے غیر آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رشوت سے کام کرے گا اور پیسے لینے کے بعد کام کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن غیر کا ہے تو وہ کام تو کرے گا، پیسے لے گا لیکن کام کرے گا۔ اس طریقے سے بات چلائی جا رہی ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب اس میں اس طریقے سے ملوث بھی ہے کہ اسلام کا نام ہے اور لباس بھی اسلامی ہے اور چہرہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے قوم کے اندر جو اعتماد ہونا چاہیے تھا وہ اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے بالکل روز روشن کی طرح اور سورج کی طرح بالکل واضح ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم آپ کی زندگی کو پڑھیں اور آپ نے پوری زندگی کیا کی ہے، خدمت خلق کی ہے، آپ نے لوگوں کے نفع کے لیے کام کیا ہے۔ اگر چھوٹا بھی آدمی آ کر یہ کہتا کہ اے محمد میرا کام کرنا ہے تو آپ خوش دلی سے اس کا کام کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی قوم کا بڑا آدمی بھی آتا وہ بھی کہتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا بھی کام کیا کرتے تھے اور ان کی جو ضرورت ہوتی تھی اس ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم
اس چیز کو اپنائیں گے اور اس سنت کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ حالات کروٹ لیں گے۔ بہت سارے جو غیر مسلم ہیں ان کے واقعات بے شمار ہیں، وقت کی تنگ دامانی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھوں۔ یہی جب سیلاب کا موقع آیا، یہی جب کرونا کا موقع آیا کہ جب جہاں پر انسانیت پریشان تھی تو انسانیت کے بنیاد پر جب مسلمانوں نے ہر ایک کی خدمت کی، ہر ایک کی مدد کی، یہاں تک کہ انہوں نے نہ مسلمانوں کو دیکھا نہ غیر مسلموں کو دیکھا، محض انسان ہونے کے بنیاد پر انہوں نے کام کیا، تو ہمارے اس کرناٹک کے اور اسی طریقے سے آس پاس کی جو ریاستیں ہیں وہاں کے رزلٹ یہ بتاتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ذہن میں جو لوگوں نے نفرت کا ماحول بنایا تھا اور زحل کو اگلا تھا وہ تمام ان کے خدشات ختم ہو گئے اور وہ اسلام سے قریب آتے چلے گئے۔ بزرگان محترم، ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ شہر ریاست آندھرا کے ایک بہت بڑے مولانا ہیں جو خدمت خلق میں پیش رہتے ہیں، تقریباً 15 سال سے وہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ بمبئی کا سفر کیا اور بمبئی میں جب جا رہے تھے ٹرین میں بیٹھ کر تو وہاں پر دیکھا کہ دوران سفر ایک اسٹیشن آیا، اس میں جو ہے ایک غیر مسلم مرد اور اس کی بیوی دونوں جو ہے ٹرین کے اندر داخل ہوئے، اور جو ہے ٹرین جیسے عام طور سے بھری رہتی ہے بالکل بھری ہوئی تھی، مسافر کچاکچ بھرے ہوئے تھے اور ان کو بیٹھنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو مولانا جو ہے سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا حالات کو وہاں پا کہ وہ شدید پریشانی میں ہیں اور ان کی کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے چہرے سے وہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی کے ڈیلیوری کا موقع ہے، مجھے وہاں پر دوسرے گاؤں کو جانا ہے، میں تو کھڑ سکتا ہوں لیکن بیوی نہیں کھڑ سکتی ہے، اس لیے جو ہے میں ذرا سا پریشان ہوں۔ تو مولانا نے کہا فوراً کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ جائیں، اور ایک سے بات کیا، وہ بھی بازو ہٹ گئے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ آپ 1 مہینے کے بعد مولانا کو فون آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس رویے سے میری بیوی نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اسلام قبول کرے گی، اور اس نے یہاں سے جانے کے بعد اسلام کی جو کتابیں تھیں اس کو پڑھا اور اس کی تاریخ کو جانا۔ تو مولانا نے کہا یہ میں جو کام کیا ہوں میں اسلام میں لانے کے لیے نہیں کیا، یہ انسانیت کا حق ہے۔ ہمارے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے یہ کہا کہ اگر کوئی انسان مصیبت میں ہے تو دوسرے انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی مصیبت کو دور کرے، اس کے مشکلات میں کام آئے۔ میں نے محض اس نیت سے یہ کام کیا تھا۔ تو اس نے کہا خیر جو بھی آپ کا یہ ہے، لیکن یہ مذہب بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا ہے۔ اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ لوگوں کے سامنے اسلام کے نظریے کو پیش کرے، اسلام کے پیغام کو پیش کرے اور عملی طور پر پیش کریں گے تو آپ کو زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سیٹ سے اٹھ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے انسانیت کی بنیاد پر، محض اللہ کے لیے، انسانیت کے لیے، تو اس کے ذریعے سے بھی اسلام ان کے گھروں میں داخل ہو سکتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آج کے اس جو ہندوستان کے پرفتن ماحول چل رہے ہیں، ہر طرف نفرت کا ماحول ہے، ہر طرف مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، میڈیا جو ہے اس کا غلط استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے نفرت کا پیغام بھر رہا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خدمت خلق میں آگے بڑھیں، انسانیت کی بنیاد پر کام کریں، اور جو بھی انسان ہے اس انسان کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر احترام کرتے ہوئے ہم اس کا اکرام کریں، ہم سے جو ہو سکتا ہے کوشش کریں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کہی ہوئی باتوں پر مجھے بھی اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔